اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 106 بائے اردو داستان۔ میگنیشیا دل میں سدھاشی کے لیے بے حد ہمدردی رکھتی تھی۔ مالینوں نے بھی انہیں یہاں رہنے کی اجازت دے دی تھی، اس لیے میگنیشیا کا زیادہ تر وقت سدھاشی کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں سے سدھاشی سے اس قدر لگاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ شیران کے بارے میں مارلینوں نے اس سے سوال کیا تھا، جس کا جواب اس نے مارلینوں کو دے دیا تھا۔ ہاں، یہ حقیقت تھی کہ ایک زمانے میں شیران جب اس کے پاس پہنچا ہی تھا تو وہ اس کی شخصیت سے بے حد متاثر ہو گئی تھی، اور پھر جب شیران کی اصلیت کھل کر اس کے سامنے آئی تو محبت کا وہ احساس اس کے دل سے ختم ہو گیا۔ ہر چند کہ وہ ایک ایسے پیشے سے منسلک تھی جس میں شرافت اور نیکیوں کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ مالینوں کے ساتھی کی حیثیت سے اس کے ثبوت بعض اوقات کچھ ایسے کام بھی دیے جاتے تھے جنہیں کرنے کو اس کا دل نہیں چاہتا تھا، لیکن بہر تو جب وہ اس پیشے کو اپنا ہی چکی تھی تو پھر اس سے پرہیز کیا معنی رکھتا تھا۔ سداشی کے مسئلے میں وہ بس جذباتی ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ کی شیران کی وہ کیفیت تھی کہ شیران نے اس مظلوم لڑکی پر اس وقت بھی رحم نہیں کیا تھا جب وہ ساری دنیا سے کٹ کر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ ایسا انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی انصاف یا ایمانداری کا سلوک کیا جا سکے۔ وہ تو اس قابل ہوتا ہے کہ اسے پتھروں پر رکھ کر سانپ کی طرح کچل دیا جائے۔ اور یہ حقیقت تھی کہ سداشی کی جو حالت شیران نے کی تھی، اس کے تحت اگر وہ میگنیشیا کو اس حالت میں مل جاتا تو وہ بلا شبہ اس پر رحم نہ کرتی۔ اس وقت بھی وہ سداشی کے پاس جا رہی تھی۔ چند لمحات کے بعد اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ سداشی ایک مسہری پر اپنی کوہنیاں ٹیکے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی ویرانی اور وہی لٹ جانے کا احساس تھا جو میگنیشیا کو اداس کر دیتا تھا۔ سداشی کی شکل دیکھ کر ایک بار اداس ہو گئی اور محبت سے اس کے نزدیک جا بیٹھی اور سداشی کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ سداشی کی آنکھوں میں سے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے استقبالیہ تاثرات پیدا ہوئے۔ اس نے ہلکے سے مسکرانے کی کوشش بھی کی تھی۔ تمہاری طبیعت اب خاصی بہتر نظر آ رہی ہے سداشی، میگنیشیا نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہوں، سداشی بجھے بجھے لہجے میں بولی۔ پھر ایسی بجھی بجھی کیوں نظر آ رہی ہو؟ بس ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تھا۔ اچھا پھر کیا نظر آیا؟ میگنیشیا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شیران۔ کیا مطلب؟ میگنیشیا چونک پڑی۔ ہاں، یہ میرے چہرے کے نشانات دیکھ رہی ہو؟ اس نے مجھے اتنی بلندی سے پھینکا تھا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میگنیشیا، مجھے حیرت صرف یہ ہے کہ میرا بدن سلامت کیوں بچ گیا۔ میں سیدھی پانی میں جا گری تھی، لیکن راستے میں کئی جگہ چٹانوں سے ٹکرائی بھی تھی۔ میں وہیں پاش پاش کیوں نہ ہو گئی۔ میگنیشیا، پتہ نہیں کیوں تقدیر مجھے زندگی دینے پر تلی ہوئی ہے۔ دیکھو سداشی، تم وعدہ کر چکی ہو کہ اب ان تمام خیالات کو ذہن سے نکال کر جیو گی، اپنے لیے نہیں تو کم از کم کسی دوسرے وجود کے لیے جو تمہارے بدن میں پرورش پا رہا ہے۔ کیا؟ سداشی ایک دم چوک پڑی۔ کون سا وجود؟ کیا مطلب؟ کیا ڈاکٹر سارڈی نے؟ میگنیشیا متعجبانہ لہجے میں بولی۔ میں کچھ نہیں سمجھی میگنیشیا، پلیز، تمہارے الفاظ نے مجھے حیران ضرور کر دیا ہے۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ سداشی، ڈاکٹر سارڈی نے تمہیں کیوں نہیں بتایا آخر؟ تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ تمہارے جسم میں ایک ننھا سا وجود پرورش پا رہا ہے؟ کیا؟ سداشی کا لہجہ بے حد تعجب خیز تھا۔ اور میں نہیں سمجھتی کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے، اور نہ ہی میں اس بات کو تم سے چھپانا پسند کرتی ہوں۔ ممکن ہے تمہارے ذہن پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں۔ سداشی، تمہارے وجود میں تبدیلی آ رہی ہے۔ شاید تم نے جو کچھ سنایا اس کے تحت یہی درست ہو کہ وہ شیران کی اولاد ہے۔ ڈاکٹر سارڈی نے چیکنگ کے دوران یہ بات بتائی تھی کہ تم ماں بننے والی ہو۔ ان الفاظ نے سداشی کے بدن میں تشنج سا پیدا کر دیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میگنیشیا کو دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر تاریکی چھا گئی تھی۔ اس کے خشک ہونٹوں پر پپڑیاں سی جمنے لگی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بولنے کی کوشش میں ناکام ہوتی جا رہی ہو۔ کیا یہ واقعی درست ہے؟ ہاں سداشی، تم چاہو تو ڈاکٹر سارڈی سے اس سلسلے میں براہ راست سوال کر سکتی ہو۔ اسے تمہارے سوال کا جواب دینا ہی چاہیے۔ نہیں میگنیشیا، مجھے یقین نہیں۔ خدا کے لیے مجھے یقین دلا دو، خدا کے لیے مجھے یقین دلا دو۔ اگر میں تمہیں یقین دلا دوں تو تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ میگنیشیا، میں خوشی سے مر جاؤں گی، یقیناً مر جاؤں گی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میری تنہا زندگی میں کوئی اور؟ تو پھر سداشی، تم اس بات کا یقین کر لو، اگر چاہو تو میں بھی ڈاکٹر سارڈی کو بلا دیتی ہوں۔ سداشی نے آنکھیں بند کر اس کے چہرے کی ویرانی رفتہ رفتہ چھٹتی جا رہی تھی۔ میگنیشیا نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر خون کی سرخی جھلکنے لگی تھی۔ ذرا سی دیر میں چہرے کے بدلنے کا یہ انداز میگنیشیا نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ پھر جب سداشی نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں مسرتیں رقص کر رہی تھی۔ وہ مسرور نگاہوں سے میگنیشیا کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے میگنیشیا کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور ایسے سے بولی، اگر تم نے سچ کہا میگنیشیا، اگر تم نے سچ کہا تو پھر میں جینا چاہتی ہوں۔ در حقیقت میں جینا چاہتی ہوں۔ میگنیشیا، مجھے زندگی کی وہ ساری خوشیاں مل گئی جو مجھ سے دور تھیں۔ ہاں میگنیشیا، میں جینا چاہتی ہوں۔ میں اس ننھے سے وجود کے لیے جینا چاہتی ہوں جو شیران کا عکس ہے۔ میگنیشیا، شیران کو شکست ہو گئی۔ میں نے اسے شکست دے دی میگنیشیا۔ تم نے دیکھا، وہ میرے ہاتھوں بری طرح شکست کھا گیا۔ میگنیشیا، میں جس قدر خوشی کا اظہار کروں کم ہے، در حقیقت میں نے اسے شکست دے دی۔
آج شیران کو شکست ہو گئی، اس کا غرور خاک میں مل گیا، میگنیشیا اس کا غرور خاک میں مل گیا، سداشی پرمسرت انداز میں کہہ رہی تھی، اور میگنیشیا مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہاں سداشی، گریچر نے جو کچھ بتایا ہے اس کے تحت یہ بات 100% درست ہے کہ شیران کا غرور خاک میں مل گیا۔ تم نے دیکھا حالات کس طرح انسان کو شکست دیتے ہیں۔ وہ یہی کہتا تھا نا کہ کوئی عورت اس کی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کسی آسمانی مخلوق کا منتظر تھا۔ وہ دیکھ لے تم نے کہ وہ آسمانی مخلوق کون تھی۔ وہ تم تھی سداشی، تم جو اس بدبخت کو بیپنا چاہتی تھی، اور بالآخر تم نے اب اس سے اپنا حق وصول کر لیا۔ اس خبیث ویسی درندے نے تمہیں کس قدر اذیت دی ہے، اور دیکھ لو خدا نے تمہیں کتنے بڑے دولت سے نواز دیا۔ حقیقت ہے سداشی کہ تم نے شیران کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ تم اس کے بچے کی ماں بنو گی، اس بچے کی جس کے اس کے ذہن میں بڑے بڑے منصوبے تھے۔ اور سداشی، میں تو تم سے یہ کہتی ہوں کہ اس بچے کو شیران کے خلاف ایک مضبوط چٹان بنا دو۔ یہی بچہ شیران کو اس طرح شکست دے کے شیران تل ملا کر رہ جائے۔ ہاں سداشی، تم اس بچے کی پرورش کے لیے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہوگا۔ اس طرح زندہ رکھنا ہوگا کہ تمہیں نہ کوئی غم اپنے پاس پھٹکنے دو۔ اس صورت میں یہ شیران کے خلاف ایک مضبوط چٹان کی مانند بن سکتا ہے۔ تم اس پودے کو سینچو، یہ ساری زندگی تمہاری غم دور کر دے گا۔ میگنیشیا، میری دوست، میری مونس، میری غم گسار، میری ہمدم، تم نے مجھے وہ خوشخبری دی ہے کہ میں تمہیں اس کا صلہ کبھی نہیں دے سکتی۔ میں زندہ رہوں گی، بے فکر رہو، اب میں نہایت سکون سے زندہ رہوں گی۔ اور اگر مالینوں کو یہ بات معلوم ہے تو براہ کرم مجھے اس سے ملا دو۔ میں اس سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کیا کہو گی سداشی اس سے؟ مجھے بھی بتاؤ، میگنیشیا نے سوال کیا۔ میں اسے کہنا چاہتی ہوں میگنیشیا کہ میں اب اس ملک میں زندگی نہیں گزاروں گی۔ میں اپنے بچے پر شیران کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی۔ میں نہیں چاہوں گی کہ وہ کبھی مجھ تک پہنچ جائے یا مجھے اور میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ میں اس وقت تک اس کی نگاہوں سے رپوش رہنا چاہتی ہوں جب تک میں اپنے مشن کی تکمیل نہیں کر لیتی۔ میں یورپ میں رہوں گی میگنیشیا، میں یہاں نہیں رہوں گی، سداشی نے کہا۔ ٹھیک ہے سداشی، میں تمہارے ان خیالات سے مارلینوں کو آگاہ کر دوں گی، میگنیشیا نے جواب دیا۔ سداشی بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود میں نئی زندگی دوڑ گئی ہو۔ اسے اپنی تکلیفیں ہیچ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ عجیب عجیب سی باتیں سوچ رہی تھی۔ میگنیشیا تھوڑی دیر اس کے ساتھ رہی، اس کے بعد وہ چلی گئی۔ دوپہر کو اس نے مارلینوں سے سداشی کی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اسے ملنا چاہتی ہے، اور مارلینوں اسے ساتھ لیتے ہوئے سداشی کے پاس پہنچ گیا۔ سداشی کے بدلے ہوئے چہرے کو دیکھ کر خود حیران رہ گیا تھا۔ میگنیشیا نے اس بارے میں اسے مزید کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس نے مسرور نگاہوں سے سداشی کو دیکھا اور محبت سے اس کے قریب پہنچ کر بولا، میری بچی اب خاصی بہتر حالت میں معلوم ہوتی ہے، کیسی ہے تو؟ میں ٹھیک ہوں مسٹر مارلینو، سداشی نے جواب دیا۔ میں نے سنا ہے کہ تو مجھ سے ملنا چاہ رہی ہے، کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہاں مسٹر مارلینو، میں یہ کہہ کر آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گی کہ آپ کے احسانات کے بوجھ مجھے زندگی بھر آپ کے سامنے گردن اٹھانے کا حق نہیں دیں گے۔ میں آپ سے کچھ اور کہنا چاہتی ہوں۔ میگنیشیا نے میرے بارے میں آپ کو کچھ اور بھی بتایا ہے کیا؟ مارلینو تحیر امیز نگاہوں سے میگنیشیا کو دیکھتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو بتایا تھا مسٹر مارلینو کہ ڈاکٹر سارڈی نے مجھے اطلاع دی تھی کہ سداشی بچے کی ماں بننے والی ہے۔ کیا یہ بات آپ کے ذہن میں ہے؟ ہاں تم نے مجھ سے کہا تھا۔ سداشی کو اس سلسلے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ میں نے اطلاع دی ہے تو یہ بہت خوش ہے۔ ہاں مسٹر مارلینو، میں واقعی بہت خوش ہوں۔ میں اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے شیران کی رفاقت نصیب ہوئی، بلکہ اس لیے خوش ہوں کہ میں نے شیران کا غرور خاک میں ملا دیا۔ بلکہ میں گواہ ہوں آپ کو اس بات کا مسٹر مارلینو کے شیران نے مجھے دھوکہ دیا۔ اس نے مجھے اپنے دھرم، اپنے مذہب اور اپنے دین کے مطابق بیوی نہیں بنایا تھا، لیکن میں نے اپنے دین کے مطابق وہ سارے کام کر لیے تھے جو دو انسانوں کو ایک دوسرے کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کر دیتے ہیں۔ ہاں میرا یہ بچہ ناجائز نہیں ہوگا، شیران کی جائز اولاد ہے۔ میں اپنے دین پر قائم ہوں، اپنے مذہب پر قائم ہوں، اور اس لحاظ سے شیران میرا شوہر ہے۔ اس کا یہ بچہ معاشرے اور سماج میں وہی حیثیت اور وہی مقام رکھتا ہے جو جائز والدین کی اولاد کا ہوتا ہے۔ مسٹر مارلینو، میں اپنے بچے کے لیے زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ میرے ذہن میں گناہ کا کوئی احساس نہیں۔ میں بے حد مسرت اور خوشی کے عالم میں اس بچے کو جنم دوں گی، اسے پروان چڑھاؤں گی۔ یہ شیران کی اولاد ہے، اور اپنی اس اولاد کو دیکھ کر وہ شکست کھا جائے گا۔ اس کا غرور خاک میں مل جائے گا جو کسی ایسی عورت کی تلاش میں سرگردہ تھا جس کے معیار کے مطابق ہو، جو اس جیسی شیر کی نسل سے تعلق رکھتی ہو اور اس جیسے شیر کو جنم دے سکے۔ آپ دیکھیں گے مسٹر مارلینو کہ بچہ خواہ لڑکی ہو یا لڑکا، شیرانی کے نقش قدم پر چلے گا۔ اگر یہ لڑکی ہوئی تو میں اسے دنیا کی سب سے شاندار لڑکی بناؤں گی، اور اگر لڑکا ہوا تو کسی طور شیران سے کم نہیں ہوگا۔ لیکن میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں مسٹر مارلینو، مجھے اب یہاں سے نکال دیجیے۔ آپ میرے لیے دیوتا سمان ہیں۔ آپ نے اب تک جو کچھ کیا ہے وہ اتنا ہے کہ میں آپ سے مزید کچھ مانگنے کی حقدار نہیں، لیکن آپ نے مجھے پیشکش کی تھی کہ
آپ مجھے یورپ بھجوا سکتے ہیں۔ مسٹر مارلینو، میرے اوپر یہ آخری احسان اور کیجیے۔ میں ان علاقوں میں رہ کر اپنے بچے کے لیے خطرہ مول نہیں لے سکتی، اور یہ خطرہ شیران ہی کا ہو سکتا ہے۔ آپ میرے محافظ ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اب میں یہاں نہ رہوں۔ مارلینو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ چند لمحات وہ سداشی کو دیکھ کر پھر مسکرا کر بولا، ارے ہاں، یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی کہ ہاں، مجھے میگنیشیا نے بتایا تھا، مجھے گریچر نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر سارڈ نے لوگوں سے کیا کہا ہے۔ واقعی شیران کا بچہ، خواہ لڑکا ہو لڑکی، شیران ہی کی مانند ہوگا، اور پھر تم یقینی طور پر اس کی بہترین پرورش کر سکو گی۔ شیران کا غرور بے شک ٹوٹ جائے گا، اسے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ سداشی کسی طور اس سے کم نہیں تھی۔ وہ مان جائے گا، بالآخر مان جائے گا، اور ایک دن تمہارے قدموں میں آ کر جھکے گا۔ ہاں سداشی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تمہارے قدموں میں آ کر جھکے گا۔ حالانکہ میں نے کچھ اور فیصلہ کیا تھا۔ کیا فیصلہ؟ سداشی نے مارلینو کی شکل دیکھتے ہوئے کہا، بھائی گریچر اور میگنیشیا نے مجھ سے کہا تھا کہ شیران کو سزا ملنی چاہیے، اور یہ سزا کم از کم موت کی سزا ہو۔ چنانچہ میں نے غور و خوض کرنے کے بعد ان کی بات ماننی تھی۔ میں تو بہت جلد اپنے آدمیوں کو یہ احکامات جاری کرنے والا تھا کہ شیران کو تلاش کرو، گھیرو اور قتل کر کے اس کی لاش میرے پاس لاؤ، تاکہ میں اسے سداشی کے حوالے کر کے سداشی کو پرسکون کر سکوں۔ مارلینو نے بغور سداشی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میگنیشیا اور گریچر چونک کر مارلینو کو دیکھنے لگے۔ سداشی کا چہرہ ایک لمحے میں سفید پڑ گیا، اس کی آنکھوں کی مسرت رخصت ہو گئی۔ اس نے کمزور لہجے میں کہا، نہیں، میں کسی بھی قیمت پر اس کی موت نہیں چاہتی۔ آپ یقین کریں، مجھے بیشتر مواقع ایسے حاصل ہوئے جب میں اسے موت کی گھاٹ اتار سکتی تھی۔ وہ میرا دشمن تھا، وہ مجھے قتل کر دینا چاہتا تھا، اور میں جانتی تھی کہ اگر اسے موقع ملا تو وہ اس سے دریغ نہیں کرے گا۔ میں تو بس اس رزق کے دھوکے میں آ گئی کہ وہ مجھے لوئی سے بچا کر لایا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید اب اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ پیدا ہو گئی ہو۔ مسٹر مارلینو، میں اس کی موت کی خواہاں نہیں ہوں۔ خدا کے لیے آپ اپنے آدمی کو یہ حکم مت دیجیے گا، میں اس کی موت نہیں چاہتی۔ کسی قیمت پر بھی نہیں۔ سوچ لو سداشی، اگر کسی قیمت پر اسے تمہارے بارے میں پتہ چل گیا اور وہ یورپ میں تم تک پہنچ گیا تو تمہارے اور تمہارے بچے کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس کے باوجود نہیں، میں کسی بھی قیمت پر اس کی موت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے نہیں کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، بلکہ مسٹر مارلینو، مجھے ابھی اس سے محبت ہے، میں ابھی اسے چاہتی ہوں۔ سداشی کی آنکھیں ایک بار پھر نمناک ہو گئی اور مارلینو کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ نہیں بھائی، میں نے شیران کی موت کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ دراصل میری یہ بیٹی میگنیشیا جو ہے نا، یہ تمہارے سلسلے میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی تھی۔ اس نے شدت سے مجھ سے کہا تھا کہ میں شیران سے تمہارا انتقام لوں اور اسے ہلاک کر دوں۔ تم یقین کرو سداشی، میرے ذہن میں اس وقت یہی بات تھی کہ تم اس کی موت پسند نہیں کرو گی۔ میں نے عشق و محبت کے کھیل کبھی نہیں دیکھے، میری زندگی میں ان جذبات کا کوئی دخل نہیں رہا، لیکن دنیا ضرور دیکھی ہے میں نے۔ میگنیشیا، اب تم کیا کہتی ہو؟ کیا تمہیں اپنے الفاظ پر شرمندگی نہیں ہے؟ میگنیشیا نے گردن جھکا لی۔ مارلینو نے پھر ایک کہکا لگایا اور بولا، دیکھو بھائی، میں تم لوگوں کو اپنے بچوں کی طرح عزیز رکھتا ہوں۔ میں نے زندگی میں کچھ نہیں دیکھا، میرا کوئی خاندان نہیں ہے۔ جو کچھ تھا اس کے بارے میں تم لوگ بخوبی جانتے ہو، اب وہ بھی نہیں رہا۔ چنانچہ اب تم لوگ میرے لیے میرے اہل خاندان کی مانند ہو۔ کسی کو شرمندہ کرنا مقصود نہیں ہے میں تو بس اپنے تجربات کی کامیابی سے خوش ہوں۔ بہرطور مجھے مسرت ہے کہ سداشی نے بھی یہی فیصلہ کیا، اور سداشی، اس سلسلے میں تم بالکل مطمئن رہو۔ مجھے چند دن کی مہلت دے دو، میں تمہارے لیے تمہارے پسندیدہ مقام پر بھجوا دوں گا، اور کوئی تمہارے بارے میں یہ نہیں جان سکے گا کہ تم کہاں گئی۔ کسی کو نہیں بتاؤں گا، یہاں تک کہ گریچر اور میگنیشیا کو بھی نہیں، تاکہ کبھی شیران ان تک پہنچ جائے اور ان کی زبان کھلوانے کی کوشش کرے تو اسے صحیح بات نہ بتا سکیں۔ وہ تمہارے لیے عمدہ بندوبست کر دیا جائے گا۔ اس وقت تک جب تک تم وہاں رہنا چاہو گی، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک طویل القامت سکھ افسر نے پستول کی نال اس کی کنپٹی پر رکھ کر اس کے لباس کی تلاشی لی اور جو کچھ اس میں موجود تھا نکال لیا۔ چمڑے کا وہ پیکٹ اور خنجر، اس کے علاوہ شیران کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ دونوں چیزیں قبضے میں کرنے کے بعد سکھ افسر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے اشارے پر دو آدمی فولادی ہتھکڑیاں لے کر شیران کی طرف بڑھے تو شیران نے ہاتھ اٹھا کر کہا، سنو، میری تلاشی لے چکے ہو، کوئی ایسی چیز نہیں میرے پاس جو تمہارے نقصان دہ ہو۔ تم جانتے ہو میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا۔ لوہے کا یہ زیور میں نے کبھی نہیں پہنا، بہتر ہے کہ اب بھی مجھے نہ پہناؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میرے دل میں تمہارے لیے دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ یہ نہ صرف تمہارے لیے بلکہ میرے لیے بھی تکلیف دہ ہوگی۔ بہتر ہے کہ تم لوگ اس دشمنی کا آغاز مت کرو۔ میں تمہیں اپنے بارے میں وہ سب کچھ بتا دوں گا جو تم معلوم کرنا چاہتے ہو۔ بولو، کیا خیال ہے؟ شیران کے لب و لہجہ اور اس کے انداز میں کوئی ایسی بات تھی کہ وہ لوگ ایک لمحے کے لیے رک گئے اور انہوں نے جھجکتی ہوئی نگاہوں سے اپنے آفیسر کی طرف دیکھا جو سکھ تھا۔ آفیسر بھی گہری نگاہوں سے شیران کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ٹھیک ہے، رہنے دو۔ ہتھ کڑی لانے والے ہٹ گئے۔ تب آفیسر نے آگے بڑھ کر کہا، میرا نام جوگندر سنگھ ہے اور تم مجھے کرنل سنگھ کہہ کر پکار سکتے ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ شیران۔ پڑوسی ملک سے تعلق رکھتے ہو؟ جہاں سے دل چاہے سمجھ لو۔ ویسے میں پہاڑوں کا باشندہ ہوں اور بھٹکتا ہوا ادھر آ نکلا ہوں۔ تم میرا لباس دیکھ رہے ہو،
اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ میں موسم کی سختیوں کا شکار ہو کر بالکل اتفاقیہ طور پر اس طرح پہنچا ہوں اور کسی کو کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ تو بعد میں معلوم ہو جائے گا۔ فی الوقت تم نے مجھے جو کچھ کہا ہے میں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اگر تم نے کسی قسم کی کوئی حرکت کی تو پھر ہم اپنے آپ کو باز نہیں رکھ سکیں گے اور اپنا فرض پورا کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے انکار نہیں کیا، شیران نے جواب دیا، اور کرنل جوگندر سنگھ نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جیپ آئی اور شیران کو اس میں بٹھا دیا گیا۔ کرنل جوگندر سنگھ خود بھی اس میں بیٹھ گیا، لیکن تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے دفتر ڈرائیور کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مسٹر شیران، بہتر یہ ہے کہ تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے۔ اس کی اجازت تو تم ضرور دو گے؟ ہاں ٹھیک ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، شیران نے کہا، اور اس کی آنکھوں پر ایک موٹے کپڑے کی پٹی باندھ دی گئی۔ شیران جیپ میں سفر کرتے ہوئے ان حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ہندوستان کی سرحد میں آ گیا ہے اور یہ لوگ یقیناً اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ بہر تو راستہ طے کرتے اس نے اپنے آئندہ اقدامات کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ ونود مر چکا تھا۔ اس نے شیران کے ثبوت جو کاغذات کیے تھے وہ ان لوگوں کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ اب بہتر یہ تھا کہ ان لوگوں کو صاف صاف سارے حالات بتا دیے جائیں اور اس کے بعد جو بھی صورتحال ہو، اگر یہ لوگ اس کے باوجود اس کے ساتھ زیادتی کرنے پر آمادہ ہو تو پھر اپنے بچاؤ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے، ورنہ کاغذات ہرن پورہ شہر کی ایراوتی کے پاس پہنچانے کے بعد ہندوستان کی وسعتوں میں گم ہو جائے۔ دنیا کا کوئی ملک اور شہر اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ جہاں بھی زندگی گزارنے کے لیے بہتر وقت مہیا ہو جائے اسی کو وہ اپنا گھر سمجھ لیتا تھا۔ فی الوقت مارلن اور اس کا گروہ بھی ذہن سے نکل گیا تھا۔ جب ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے بینکاک سے اتنی دور نکل آیا تھا تو پھر اب ان تمام باتوں اور الجھنوں میں پڑنے سے کیا فائدہ؟ ہاں، اگر کبھی وقت دوبارہ مارلنوں کے راستے پر لے جائے گا تو دیکھا جائے گا۔ ان حالات میں ایک بار پھر مارلنوں سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن فی الوقت اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ اور پھر یوں بھی بینکاک کے ہنگاموں کی یکسانیت نے شیران کے ذہن میں اکتاہٹ پیدا کر دی تھی۔ جیپ کا سفر تقریباً پون گھنٹے کا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک جگہ رک گئے۔ شیران کی آنکھوں سے پٹی کھول دی گئی۔ یہ ایک چھوٹی سی فوجی چھاؤنی تھی۔ بے شمار خیمے چاروں طرف لگے ہوئے تھے۔ اطراف میں پہاڑی ٹیلے بکھرے ہوئے تھے۔ ان خیموں کے درمیان مختلف جگہوں پر مقامی فوجی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کسی نے اس طرف توجہ نہ دی۔ شیران کو اتار کر پہاڑی کے دامن میں لے جایا گیا جہاں لکڑی کے چھوٹے چھوٹے کیبن بنے ہوئے تھے۔ اسے ایک کیبن میں پہنچا دیا گیا جہاں ایک چھوٹی سی چارپائی، مٹی کا ایک برتن جس میں پانی بھرا ہوا تھا اور ایسے ہی چند دوسری چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ شیران کو کرنل سنگھ اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس نے بھاری لہجے میں کہا، دیکھو دوست، تم نے خواہش ظاہر کی تھی کہ تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ڈالی جائیں۔ میں نے تمہاری اس خواہش کا احترام کیا اور تم سے تعاون کیا۔ اب تم بھی مجھ سے تعاون کرو۔ یہاں کوئی حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ 4 مسلح فوجی تمہارے کیبن پر تعینات کر دیے گئے ہیں جو چاروں سمتوں سے اس پر نگاہ رکھیں گے اور ایسی جگہ ہوں گے جہاں سے کیبن مکمل طور پر ان کی نگاہ میں رہے گا۔ اگر تم نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو تمہیں گولی مار دی جائے گی، اور اگر پرسکون رہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کوئی حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ ٹھیک ہے، بے فکر رہو۔ میں اس وقت تک کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا جب تک کہ اس کی شدید ضرورت پیش نہ آ جائے، شیران نے کہا۔ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو تمہارے کیبن کے سامنے ایک سنتری موجود ہوگا، اسے بلا کر کہہ دینا۔ شکریہ، میں اس تعاون کو نظر انداز نہیں کروں گا، شیران نے کہا، اور کرنل سنگھ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ لمبے چوڑے قد و قامت کا یہ سکھ فوجی افسر شیران کو پسند آیا تھا۔ کم از کم اس وقت اس کے اس انداز میں انسانیت تھی اور وہ باتیں مان لینے کا عادی تھا۔ شیران نے جوتے اتارے اور کیبن کے اکلوتے پلنگ پر لیٹ گیا۔ اس کا حلیہ بری طرح خراب ہو رہا تھا۔ وہ تسلی کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی اسے کوئی فرمائش کرنا مناسب نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شیران نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ یہ شخص ہاتھ میں کیتلی اور چائے کی پیالی لیے ہوئے اندر آیا۔ اس نے دونوں چیزیں شیران کے سامنے رکھ کر بولا، گرم چائے پی لو۔ کھانا کس وقت کھاؤ گے؟ جب تم لوگ لاؤ گے۔ ظاہر ہے میں تمہارا کوئی معزز مہمان تو نہیں ہوں، شیران نے کہا، اور وہ شخص اسے سپاٹ نگاہوں سے دیکھتا ہوا چلا گیا۔ شیران نے چائے کی کیتلی اٹھائی، ڈھکن کھول کر اسے دیکھا اور پھر کیتلی کی ٹونٹی منہ سے لگا لی۔ خام خواہ پیالی خراب کرنے سے کیا فائدہ؟ وہ چائے پیتا رہا اور اس کے ذہن میں مختلف خاکے بنتے بگڑتے رہے اور پھر گہری نیند سو گیا۔ دوسری صبح جب وہ جاگا تو کوئی کیبن کے دروازے سے جھانک رہا تھا۔ کون ہے؟ اندر آ جاؤ، اس نے کہا، اور جھانکنے والا چونک کر پیچھے ہٹ گیا، پھر دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ میں دیکھنے آیا تھا کہ تم سو رہے ہو، جاگ رہے ہو۔ فوراً چلو، تمہیں کرنل سنگھ نے بلایا ہے۔ چلو، ویسے تمہارے ہاں پانی کا کوئی معقول بندوبست نہیں ہے؟ میں نہانا چاہتا ہوں۔ اس کا بندوبست کر دیا جائے گا، پہلے کرنل سنگھ سے مل لو، وہ شخص بولا۔ شیران اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ باہر 2 مسلح فوجی کھڑے ہوئے تھے۔ وہ شیران سے 4 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ شیران کی رہنمائی کرنے والا اس سے 4 قدم آگے تھا اور درمیان میں شیران چل رہا تھا۔ اسے تقریباً 200 گز کا فاصلہ طے کر کے ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچنا پڑا جہاں ایک بہت بڑا کیبن بنا ہوا تھا۔ کیبن کے دروازے پر 2 مسلح فوجی موجود تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور شیران اندر داخل ہو گیا۔ کرنل سنگھ ایک میز کے پیچھے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے قریب ہی 2-3 آدمی اور بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے شیران کا خیر مقدم کیا اور اس کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ گرفتار کرنے والوں کا یہ رویہ شیران کے لیے باعث حیرت تھا۔ بہرطور اس نے اپنا چوڑا ہاتھ کرنل سنگھ کے ہاتھ میں دے دیا۔
اور اس کے بعد باقی 2 افراد نے بھی اس کے ساتھ مسافہ کیا۔ کرنل سنگھ نے اسے بیٹھنے کے لیے پیشکش کی۔ پھر کرنل سنگھ نے کہا، ہم تمہارے بارے میں سب کچھ جان لینا چاہتے ہیں شیران، حماقت کی بات ہے۔ ظاہر ہے میں تم اپنے بارے میں سب کچھ نہیں بتاؤں گا۔ دیکھو اس میں کوئی غیر دوستانہ بات نہیں، بس ہم جاننا چاہتے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ آدمی ہوں، آسمان سے آیا تھا، زمین پر پرورش پا رہا ہوں، اس سے زیادہ کچھ بتانا میرے لیے مناسب نہیں۔ دیکھو شیران، ہم کسی طرح بھی تم سے کوئی تعرض نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا چلو یہ بتاؤ، تمہارے لباس سے جو سامان برآمد ہوا اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کمال ہے، تمہارے بدن پر جو وردی ہے اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ شیران نے کہا، اور کرنل سنگھ کا چہرہ ایک لمحے کے لیے خشک ہو گیا۔ بالآخر فوجی تھا، لہٰذا الٹے سیدھے جواب ہضم کرنے اس کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن بہرطور وہ شیران کے جواب کو پی گیا۔ پھر اسے گہری سانس لے کر کہا، تم سرحد میں داخل ہونے کے بعد کہاں جانا چاہتے تھے؟ مطلب کی بات پر آ گئے، مجھے ہرن پورہ جانا تھا۔ او یہی تم معلوم کرنے کے لیے سوالات کر رہے ہیں؟ یہ پیکٹ تمہارا اپنا ہے جو تمہاری لباس سے نکلا ہے؟ یہ پیکٹ تمہیں کہاں لے جانا تھا؟ کرنل سنگھ نے سوال کیا۔ ہرن پونہ میں رانی ایراوتی کو یہ کاغذات پہنچانے تھے۔ تمہارے دوست اس سلسلے میں اتنی رد و قضا کی کیا ضرورت تھی؟ اگر گرفتار ہوتے وقت ہی تم یہ الفاظ ہم سے کہہ دیتے کہ تمہیں رانی ایراوتی سے ملنا ہے تو شاید تمہیں وہ تکلیف بھی نہ ہوتی جو اب تک ہوئی ہے۔ کرنل سنگھ کا لہجہ بہت نرم ہو گیا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کاغذات میں رانی ایراوتی سے متعلق کوئی ایسی بات موجود ہے جو کرنل سنگھ کو معلوم ہو گئی ہے، اور رانی ایراوتی یقیناً کوئی ایسی شخصیت ہے جس کی یہ لوگ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ چنانچہ یہ نرم رویہ ان کاغذات کی وجہ سے بھی پیدا ہوا تھا۔ تم سے معافی چاہتا ہوں، امید ہے رانی ایراوتی کو ہماری خیر سگالی کے جذبات کی اطلاع دو گے۔ ناشتہ کر لو، اس کے بعد غسل کر لو۔ اگر تم ہم میں سے کسی کا لباس استعمال کرنا چاہو تو ہمیں خوشی ہوگی، تمہیں لباس مہیا کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد تمہیں ہرن پورہ روانہ کر دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ کرنل سنگھ، مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ میرے ساتھ برا سلوک نہیں ہوگا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مجھے تو یہ افسوس ہے کہ میں نے اسی وقت پیکٹ کھول کر کیوں نہیں دیکھ لیا۔ بہرطور اس غلط فہمی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ شیران نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ پھر کرنل سنگھ نے اپنے 2 آدمیوں کو حکم دیا کہ مسٹر شیران کے نہانے کا بندوبست کیا جائے۔ دروازے پر کھڑے ہوئے ایک فوجی سے ایک وردی پیش کی اور شیران نے مسکراتے ہوئے لباس لے لیا۔ چند ساعت کے بعد وہ وردی اس کے بدن پر فٹ آ چکی تھی۔ یقیناً اس کے قد و قامت کے لحاظ سے اس وردی کا انتخاب کیا گیا تھا۔ شاندار، بے حد شاندار، بلا شبہ تمہیں دنیا کا حسین ترین انسان کہا جا سکتا ہے۔ آؤ بیٹھو، کرنل سنگھ اسے دیکھ کر بولا۔ شیران کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی اسے بیٹھتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اس کے لیے چائے آ گئی۔ شیران کرنل سنگھ کے سلوک پر متحیر تھا، لیکن اصلیت اس کی سمجھ میں بھی آ چکی تھی۔ تبھی کرنل سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہاری اس وردی پر کوئی فوجی نشان آویزہ نہیں کر سکتا، جبکہ میرے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ فوجی نشان آویزہ کر کے میں تمہیں دیکھوں۔ یہ میری احمقانہ خواہش ہے جس کا مجھے اعتراف ہے۔ بہرطور رانی ایراوتی کے مہمان ہمارے لیے باعث تکریم ہے، لیکن مسٹر شیران، آپ جس انداز میں سرحد کے اندر آئے تھے اس پر ہمیں تشویش ہونا ہی چاہیے تھی۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ رانی ایراوتی کو ہم سے کوئی شکایت پیدا نہ ہو، اور اس سلسلے میں یقیناً آپ تعاون کریں گے۔ جب مجھے شکایت نہیں تو رانی صاحبہ کو کیا شکایت ہوگی؟ اسے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے اس کے دل میں ایراوتی کے بارے میں تجسس پیدا ہو گیا تھا، جس کی فوجی اتنی عزت کرتے ہیں۔ آخر وہ کیا شخصیت ہے؟ ونود سے اس کا کیا تعلق تھا؟ معاملہ اگر ونود کے اہل خاندان ہی کا تھا تو کیا ونود اتنی بڑی حیثیت کا مالک تھا؟ بظاہر تو ایسا نہیں لگتا تھا، بہرطور تجسس اس نے اپنے ذہن میں رہنے دیا۔ ان لوگوں سے الٹے سیدھے سوالات کر کے اپنی پوزیشن مشکوک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کم از کم اتنی ذہانت اس کے اندر ضرور پیدا ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کرنل سنگھ نے 2 چرمی پیکٹ شیران کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میری ایک اور درخواست بھی ہے مسٹر شیران، آپ اس پیکٹ کو کھولنے کے سلسلے میں مجھے بے خصوص سمجھے، کیونکہ آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے مجھے اسے کھولنا پڑا، لیکن اس پر رانی ایراوتی کے مخصوص نشان کو دیکھنے کے بعد میں نے ایک بھی کاغذ اس میں سے نہیں نکالا اور اسے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ چنانچہ میری آپ سے بنتی ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو رانی ایراوتی کو اس بارے میں کچھ نہ بتائیں۔ کیا آپ وعدہ کریں گے مسٹر شیران؟ ٹھیک ہے، میں یہ بات ایراوتی کو نہیں بتاؤں گا، شیران نے کہا۔ بہت بہت شکریہ مسٹر شیران، میں آپ کی روانگی کا انتظام کر دیا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ ہرن پورہ روانہ ہو جائیں گے۔ کرنل سنگھ کے منہ سے الفاظ ادا ہی ہوئے تھے کہ ایک لیفٹیننٹ اندر داخل ہوا اور اس نے سلوٹ کیا اور کرنل سنگھ کو گاڑی تیار ہو جانے کی اطلاع دی۔ تب کرنل سنگھ نے اپنا چوڑا ہاتھ شیران کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، میں اس ملاقات کو یاد رکھوں گا۔ اور پھر وہ شیران کے ساتھ باہر نکل آیا۔ باہر ایک شاندار جیپ کھڑی ہوئی تھی جس میں باوردی ڈرائیور موجود تھا۔ 2 اور فوجی اس کے قریب کھڑے ہوئے تھے۔ شیران جیپ کی عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا اور ڈرائیور نے جیپ سٹارٹ کر دی۔ دونوں فوجی اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئے تھے۔ راستے شروع میں تو کچھ سنسان سے تھے، لیکن تھوڑی دور کے بعد سرسبز و شاداب علاقے شروع ہو گئے۔ جیپ ایک کچی پگڈنڈی پر دوڑ رہی تھی اور شیران خاموشی سے بیٹھا اور رانی ایراوتی کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس کی عزت سرحدوں پر بھی کی جاتی تھی۔ جیپ کا سفر تقریباً 3 گھنٹے کا تھا۔ 3 گھنٹے کی مسافت کے بعد جیپ ہرن پورہ پہنچ گئی۔ ہرن پورہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، لیکن چاروں طرف سے سبززاروں سے ڈھکا ہوا۔ دور دور تک باغات پھیلے ہوئے تھے، درختوں پر پھلوں کے انبار نظر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ قصبے کے آخری حصے میں اس عظیم الشان سفید محل کے پاس پہنچ گیا جو دوری سے دیکھنے میں شاندار لگتا تھا۔ محل کے عظیم الشان پھاٹک پر سرخ و سفید وردی میں ملبوس سپاہیوں کی اچھی خاصی فوج موجود تھی، جن کے درمیان سے جیپ گزرتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور محل کے پورچ میں رک گئی۔ تب ایک شاندار جسامت کا آدمی
जीप के करीब पहुंच गया। वो चेहरे से बहुत जीरक नजर आ रहा था, सर के बाल रुई की तरह सफेद थे। उसने आने वालों से कुछ गुफ्तगू की। शीरान ये गुफ्तगू नहीं सुन सका था। वो जीप से नीचे उतर आया। तब सफेद बालों वाले ने शानदार आदमी ने उसे आगे बढ़कर गौर से देखा। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात पैदा हो गए थे। फिर उसने अपना हाथ बनाते हुए कहा, भूपत सिंह। शीरान ने बेदिली से उससे मुसाफा किया। जाहिर है वो यहाँ किसी से मरूब होने नहीं आया था। उसने आहिस्ता से भूपत सिंह से हाथ मिलाया और हाथ पीछे कर लिया। मेरे साथ आइए। भूपत सिंह उसे तेज निगाहों से देखता हुआ बोला और शीरान उसके पीछे चल पड़ा। मुझे रानी इरावती से, उसने कुछ कहना चाहा और भूपत सिंह ने गर्दन मोड़कर इसकी तरफ देखा। हाँ हाँ, हमें इल्म हो गया है कि आप रानी साहबा से मिलना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। रानी साहब इस वक्त महल में मौजूद नहीं, सैरो शिकार को गई हैं। मुमकिन है शाम को वापस आ जाएं, और ये भी मुमकिन है कि कई दिन तक ना पहुंच सके। बहरतौर आप यहाँ आराम करें। उनके मेहमान की हैसियत से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ठीक है, मुझे मेरी आरामगाह दिखा दी जाए। शीरान ने जवाब दिया। भूपत सिंह उसके साथ चलता हुआ महल के एक हसीन तरीन हिस्से में पहुंच गया। महल की शान शौकत देखने वाली थी। हसीनो जमील बांधिया मशरकी लिबास में मुलबूस राहदारी में चलती फिरती नजर आ रही। उनके अंदाज में अदब और मुस्तैदी थी। बहरतौर जिस जगह शीरान को ठहराया गया था वो बेहद खूबसूरत थी। पहाड़ों के इस वैशी को ऐसी जगहों से कम ही वास्ता पड़ा था, ताम उसने ये जगह पसंद की थी। वो अपनी रहायश गाह में फरोगश हो गया। रानी इरावती के बारे में अब वो जरा मुख्तलिफ अंदाज से सोच रहा था।